قبیلہ ہے بنو سعد، مکہ سے ذرا کچھ فاصلے پر۔ ایک صبح اس بنو سعد قبیلے میں بڑی ہلچل، کچھ خواتین بڑی تیزی سے آ رہی تھی، جا رہی تھی، سواریوں کے کچاوے باندھے جا رہے تھے۔ ایک کمزور سی اسی قبیلے کی خاتون آئی، کمزور سی، آ کر پوچھتی ہے کہ سہیلیوں کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہی ہیں مکہ کی طرف، وہاں پر جو سرداروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو گود لیں گی، ہمارا گزر بسر اچھا ہوگا۔ اس کمزور سی خاتون میں بیمار تھی، اس نے کہا کہ انتظار کرو تو ساتھ مجھے لے چلو، کوئی ایک بچہ میں بھی گود اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا نہ تجھے کیسے لے چلے، کیونکہ تو بھی کمزور اور تیری سواری بھی کمزور، ہم تیرے ساتھ تجھے ساتھ لے کر چلے، ہماری تو رفتار کم ہوگی۔ اب یہ خواتین بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھی اور سواریوں پر چلی مکہ کی طرف۔ یہ جو پیچھے رہ گئی، یہ جو بیمار تھی، یہ جو کمزور اور لاغر تھی، جس کی سواری بھی کمزور، جو ذرا چلتی تھی سواری تو اس کی ٹانگیں ٹکراتی تھی، تاریخ اس خاتون کو جانتی ہے تو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث کو بلایا، کہا کہ بھی میں بھی چاہتی ہوں کہ چلو مکہ میں کوشش کر لیتے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی بنو سعد سے چلے، ظاہر ہے اپنی سواری پر دراز گوش چلے، اور دھیرے دھیرے جب یہ حلیمہ سعدیہ اور حارث مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ میں پہلے پہنچنے والی خواتین، دوسری دائیوں نے خواتین، انہوں نے بچے گود میں اٹھائے ہوئے اور باہر آ رہے ہیں۔ آتے ہی حلیمہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہتی ہے کہ حلیمہ یہ دیکھو، فلاں سردار کا بیٹا میری کوری، فلاں تاجر کا بیٹا اس کے پاس، فلاں امیر کا بیٹا اس کے پاس، فلاں شیخ کا بیٹا اس کے پاس، تمام امراء کے بچے گنوا دیے، اور نظروں ہی نظروں میں مسکرائیں گی۔ حلیمہ خاموش، اور ساتھ ہی وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے حلیمہ تم پریشان نہ ہونا، اب یہ نہ سوچ لینا کہ ہم نے مکہ میں تمام سرداروں کے بچے ہم نے لے لیے، ایک بچہ تیرے لیے چھوڑ آئی ہے، جاؤ اس بچے کو گود لو۔ اور ساتھ ہی طنزیہ انداز میں کہتی ہے کیا ہوا، وہ یتیم ہے تو کیا ہوا، چلو تمہیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ اللہ کی قسم، واللہ خدا کی قسم، وہ خواتین نہیں جانتی تھی کہ اب ذکر کس کا ہو رہا ہے، کیونکہ جس گود میں اس درے یتیم نے آنا تھا اسے کچھ نہ کچھ نہیں، کائنات کا سب کچھ مل جانا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں مختصر سے بات کرتا ہوں، حلیمہ گردن جھکائے مکہ میں داخل ہوئی، حضور کے دادا جان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے فرمایا گھر میں بیٹی سے مل لو۔ گھر پہنچی تو سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کمرے میں بیٹا ہے۔ حلیمہ سعدیہ، کتاب ہے القصائص الکبریٰ، لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ ہیں جنہیں زندگی میں 100 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، دید میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ آپ کو جیتی جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اور 100 مرتبہ سے زائد مرتبہ ہوئی۔ وہ جلال الدین سیوطی انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حلیمہ کا قول ہے، حلیمہ کہتی ہے کہ لوگوں جب میں صحن سے کمرے کی طرف گئی، کمرہ کھولا تو سب سے پہلے تو ایک مہکار نے میرا استقبال کیا، اور میں نے زندگی میں ایسی بہترین مہکار کبھی سونگھی نہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا نا تو حضور جو چھوٹی شیر خارگی کی عمر میں ہیں، بستر پر پڑے ہیں اور مسکرا کر حلیمہ کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ یہاں پر القصائص الکبریٰ خاموش ہے، مگر میرا ذوق بولتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس وقت حضور شیر خارگی کی عمر میں تھے، بستر پر ہیں، مسکرا کر حلیمہ کو دیکھ رہے تھے اور نظر ہی نظر میں فرما رہے تھے حلیمہ آ گئی ہو نا، حلیمہ آ گئی نا۔ اور وہ جو خواتین کہتی تھی نا کہ تمہارے لیے چھوڑ آئی، بات یہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو پسند نہیں کیا، بات یہ تھی کہ مصطفیٰ نے دراصل حلیمہ کو ہی پسند کیا تھا۔ حلیمہ آئے
حلیمہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی، اتنا حسین چہرہ، میں نے حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ ذکر کرتی ہے کہ لوگوں جو ہی میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا، اللہ کی قسم مجھے سینے کی ساری بیماریاں ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ میرے سینے میں جیسے دودھ چھلک کر آ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ تو بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ میں نے خود کو تندرست محسوس کیا، میں نے سینے سے لگایا۔ اماں جی سے اجازت دی کہ اماں جی اجازت دے دے میں لے جاؤں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب باہر آئی تو خیال آیا کہ بھی لوگ دور دراز سے آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو میں بھی آئی کہ چلو ایسا کرتی ہوں کہ اس بچے کو لے کر صحن حرم میں جاتی ہے، طواف کرتی ہوں، اسے بھی برکت مل جائے گی۔ اب اس نیت سے حلیمہ صاحب نے حضور کو اٹھایا، صحن حرم میں آئی۔ کچھ بت بیت اللہ کے اندر تھے اور کچھ صحن حرم میں۔ حلیمہ کا قول ہے کہ میں حضور کو لے کر جس بت کے قریب سے گزرتی وہ اندھے منہ گر جاتا۔ پہلے کے پاس سے گزری، پہلا گرا، دوسرے کے پاس سے گزری، دوسرا گرا۔ لوگ بھاگ کر آئے کہ ہمارے خداؤں کو گرا رہی ہے، مگر میرا اور بتوں کا فاصلہ بڑا تھا۔ جب طواف پورا ہونے کے بعد حلیمہ کے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ حلیمہ کہتی ہے خیال آیا کہ یہاں پر حجر اسود ہے، وہ کالا پتھر جو بیت اللہ کے ایک کونے میں ہے، لوگ اسے چومنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور میں ایسا کرتی ہوں کہ لوگ بھی برکت کے حصول کے لیے اسے چومتے ہیں۔ میں بچے کو دیکھے اس کی ہونٹ حجر اسود کے قریب لگا دوں۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود اس کے ہونٹوں کے ساتھ حجر اسود لگے گا، یہ ہونٹ لگا لے گا، چوم لے گا، اس بچے کو برکتیں مل جائیں گی۔ اب حلیمہ، قول حلیمہ کا ہے، کتاب میں نے بتا دیا الخصائص الکبریٰ، لکھنے والا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حلیمہ کا قول ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا، گود میں اٹھایا، چلتے ہوئے حجر اسود کے قریب آئی۔ اے لوگوں، میں نے دیکھا کہ ابھی مصطفیٰ کے لبوں کا اور حجر اسود کا فاصلہ موجود۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، نگاہوں سے دیکھا کہ ابھی فاصلہ موجود، کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو چومتا ہے۔ جب حلیمہ نے یہ منظر دیکھا کہ بھئی لوگ تو چومے حجر اسود کو اور حجر اسود چومے اس کے لبوں کو، اس کا مطلب ہے کہ حلیمہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ تیری گود میں یہ آ گیا، سینے سے لگایا، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف چلی اور ساتھ گردنیں گھما کر دیکھ رہی ہے کسی نے یہ منظر دیکھا تو نہیں، اور حضور کو سینے سے لگائے ہوئے حارث کے قریب آئی۔ حارث سے اس نے کہا حارث اٹھو جلدی سے، یہاں سے چلو، تمہیں راستے میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا منظر دیکھے، ایک مرتبہ یہاں سے نکلو۔ حلیمہ کا قول ہے کہ جب میں سواری پر بیٹھی تو وہی سواری جو بڑی دبلی پتلی اور کمزور تھی، جو ہی مصطفیٰ کو لے کر سواری پر بیٹھی تو لوگوں مجھے سواری فرما محسوس ہونے لگی۔ حضور اوپر ہے۔ اب ایک حصے میں حلیمہ بھی ہے اور اس کا شوہر حارث۔ حلیمہ نے حضور کو سینے سے لگایا ہے، دوسرے ہاتھ سے کچاوا تھاما ہے۔ اسی سواری نے پہلے رفتار تیز کی، اور تیز کرنے سے قبل پہلے تو تھا نا اس کو لگامیں موڑی جاتی تھی دائیں اور بائیں، جو ہی مصطفیٰ کو لے کر حلیمہ بیٹھی نا تو اس سواری نے پہلے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ سر کو جھکایا، اور اس کے بعد بنا مہار کسی کے موڑے، لگام موڑے، اس سواری نے اپنا رخ بنو سعد قبیلے کی طرف کر لیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ سواری اب منزلیں پہچاننے لگی۔ حلیمہ بھی خاموش ہے، حارث بھی خاموش۔ سواری نے رفتار پکڑنا شروع کر دی، دل کی چال چلی۔ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اور قریب کیا، سواری نے رفتار بڑھائی، حلیمہ نے کچاوے کو مضبوطی سے تھاما۔
سواری نے رفتار اور تیز کی، حتیٰ کہ یہاں تک یہ رفتار اتنی تیز ہوئی گویا کہ جیسے ہوا کے دوش اڑی جا رہی ہے۔ حلیمہ بھی خاموش ہے، حارث بھی خاموش۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خواتین، وہ بنو سعد کی خواتین جو سرداروں کے بچے گود میں اٹھائے جا رہی ہیں، انہیں دیکھا وہ سامنے جا رہی ہے۔ اب یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ، بھئی حلیمہ کی سواری تو اس وقت تھی جب یہ بنو سعد سے چلی، اب یہ سواری حلیمہ کی سواری نہیں، اب تو یہ حبیب کبریا کی سواری ہے۔ اب لوگ، وہ خواتین جا رہی تھی، یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ ان کے قریب سے گزری۔ وہ خواتین حیران، انہوں نے پیچھے سے پہچانا، کپڑے پہچانے، لباس پہچانا، اور پیچھے سے آواز دی۔ یہ حلیمہ محسوس ہوتی ہے، آواز دے کر کہتی ہیں، او حلیمہ، او حلیمہ، مکہ میں جا کر سواری بدل لی؟ اب تو حلیمہ کے ناز کی آسمان، اس نے بھی گردن گھما کر مسکرا کر پیچھے دیکھا، پیچھے دیکھ کر کہتی ہے، او میری سہیلیوں، او بنو سعد کی خواتین، مکہ میں جا کر میں نے سواری نہیں بدلی، اس کا سوار بدلا ہے۔